السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم باب پڑھے تھے باب الحث علی الازدیاد من الخیر، یعنی کثرت سے نیکیاں کرنے کی ترغیب کا بیان ریاض الصالحین میں، اور ہم نے احادیث جو ہیں 112 تک الحمدللہ پڑھ لی تھیں۔ آج حدیث نمبر 113 سے شروع کرتے ہیں، اور یہ اسی باب کے بارے میں ہے، یعنی کثرت سے نیکیاں کرنے کی ترغیب کے بیان کے بارے میں ہے۔ الثانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان عمر رضی اللہ عنہ یدخلونی مع اشیاخ بدر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے بدر میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ کے ساتھ اپنی مجلس میں شریک فرماتے۔ فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، تو ان میں سے بعض نے گویا اس بات پر ناگواری محسوس کی، یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ یہ چھوٹے بچے، اس بچے کو کیوں ہماری محفل میں، بڑوں کی محفل میں بلا لیتے ہیں۔ فقال لما يدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله، یہ ہمارے ساتھ کیوں شریک، وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں شریک مجلس ہوتا ہے جبکہ اس جیسے، یعنی اس کے ہم عمر ہمارے بیٹے بھی ہیں۔ اور ان کو یعنی دل میں جو انہوں نے شکوہ محسوس کیا وہ یہ تھا کہ ہمارے بیٹے بھی تو ہیں لیکن ان کو بارگاہ خلافت میں بازیابی کا موقع نہیں دیا جاتا، اور یہ ہمارے بیٹوں کی عمر کیا ہے لیکن اس کو ہماری مجلس میں بلایا جاتا ہے۔ فقال عمر انہ من حیث علمتم، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابن عباس کی حیثیت و مرتبے کو تم جانتے ہی ہو۔ فدعانی ذات یوم فادخلنی معہم، تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا اور ان شیوخ بدر کے ساتھ اپنی مجلس میں شریک کیا، یعنی یہ جو بڑے بڑے بزرگ تھے اس مجلس کے، ان کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس کو بھی بلا لیا۔ فما رأیت انہ دعانی یومئذ الا لیریہم، تو میرا خیال ہے کہ اس دن مجھے بلانے کا مقصد ہی ان کو میری حیثیت دکھلانا تھا، یعنی وہ جو کچھ عمر رضی اللہ عنہ خود محسوس کرتے تھے ابن عباس کے بارے میں وہ ان شیوخ بدر پر ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ قال ما تقولون فی قول اللہ تعالی اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر کی آیت نمبر 1 پڑھی انہوں نے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بطور امتحان شرکائے مجلس سے کہا تم اللہ کی اس قول، یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ جائے، اس کے مفہوم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فقال بعضهم، تو ان میں سے بعض کہنے لگے امرنا، حکم دیا گیا ہے ہمیں، یعنی اس آیت میں نحمد اللہ ونستغفرہ اذا نصرنا وفتح علینا، کہ جب اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں فتح سے سرفراز کر دے تو ہم اللہ کی حمد کریں اور اس سے بخشش مانگیں۔ وسکت بعضهم، اور ان میں سے بعض خاموش رہے، فلم یقل شیئا، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ فقال لی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا اکذالک تقول یا ابن عباس، کیا ابن عباس آپ بھی اسی طرح کہتے ہیں، یعنی آپ بھی یہی بات کرتے ہو؟ فقلت، تو میں نے کہا لا، نہیں۔ قال، کہا فما تقول، تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ قلت، میں نے کہا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ لہ، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے جس کی اطلاع اللہ نے آپ کو دی ہے، یعنی اس آیت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ آپ کی موت کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کے بتایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وذالک علامت اجلک، اور یہ آپ کی موت کی علامت ہے۔ تو فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اور سورہ نصر کی آیت نمبر 3، کہ جب یہ فتح و نصرت آ جائے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی تسبیح اس کی خوبیوں کے ساتھ بیان کر اور اس سے اپنی لغزشوں کی معافی مانگ، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ ما عالم منہا الا ما تقول، رواہ البخاری۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے بارے میں میرا علم بھی وہی ہے جو تو بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کم عمر انسان کو بھی وہ حکمت، وہ بصیرت، وہ فراست عطا فرما دیتے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ملی ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس حدیث کے فوائد دیکھتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ انسان کی قدر و قیمت محض عمر کی زیادتی سے نہیں بلکہ عقل و فہم اور علم و شعور سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان کی ویلیو، اس کی ورتھ یہ نہیں ہے کہ وہ عمر میں آگے بڑھتا چلا جائے اور عقل و فہم اور شعور اس کے مقابل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان کی قدر و قیمت اس کے عقل، فہم، شعور، علم سے ہوتی ہے۔ اس لیے ایک خرد سالہ بچہ بھی اپنے حسن فہم اور وسعت علم کی وجہ سے اپنے زمانے کے بزرگوں کے مقابلے میں سبقت و فضیلت حاصل کر سکتا ہے، اور ہم اس کی مثالیں اپنے معاشرے میں بھی ارد گرد بھی دیکھتے ہیں۔ بارہا کا ایسا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی کی اولاد میں ایسا کوئی گوہر کامل پایا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑوں کی عقل کو مات دے دے، ٹھیک ہے؟ تو بعض اوقات یہاں پر جو ایک اور بات یعنی جس پر ہم ریفلیکٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ شیوخ کبائر جو تھے وہ یعنی اس بات کو ناپسند کر رہے تھے، یعنی دل میں کچھ محسوس کر رہے تھے کہ یہ جوان لڑکا کیوں ہماری محفل میں آ جاتا ہے اور ہم یہاں پر بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کم عمر کا بچہ ہماری محفل میں آ جائے، لیکن اگر وہ اتنی عقل اور فہم اور فراست رکھتا ہے تو پھر اس کو اپنی علم کی محافل میں شریک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یعنی اس کے لیے اس کو یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو بچہ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو حقیر گردانتے ہیں، اور یہاں سے تربیت کی ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ جوں جوں بچے بڑے ہوتے جائیں نا تو ان کو بچہ نہ سمجھا کریں، بلکہ بچپن سے ہی ان کے ساتھ یہ جو بعض مائیں یعنی کہ پیار لاڈ میں طوطلا بولنا شروع ہو جاتی ہیں، اس سے بچے کی زبان پہ بھی اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی شروع میں تو انسان انجوائے کرتا ہے جب بچہ طوطلا بولتا ہے، لیکن بڑے ہوتے ہوتے بھی وہ پھر اسی طرح طتلا کے باتیں کرتا ہے اور زبان میں ایک پختگی ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ مت سمجھا کریں کہ بچے آپ کو یعنی کہ 5 سال سے جیسے چھوٹے ہیں جو، کہ وہ آپ کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں، ان کے اندر سب کچھ جا رہا ہوتا ہے اور پھر ایک دم سے وہ باہر بھی آتا ہے، وہ اس کو ریفلیکٹ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بچپن میں بھی ان سے بات کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ نہایت مناسب ہونا چاہیے، یہ ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ بچپن میں ہی ان کو صحابہ صحابیات کی بڑی بڑی کارنامے اور سٹوری سنائیں تو وہ سنتے ہیں اور یہ چیز ان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، بجائے یہ کہ ہم ان کو چھوٹا بچہ سمجھ کے ان کو فیری ٹیل سناتے رہیں اور اسی میں الجھاتے رہیں اور اسی کی لوریاں دے کے سلا دیں، تو یہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ عمر نہیں دی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہماری کتنی مختصر سی عمر ہے، تو کیا اس میں سے کیا شروع کے 5-10 سال اسی میں ہی ضائع ہو جائیں اور اس کے بعد ہمیں جب وہ بچہ بڑا ہو جائے اور ایک چیز پر پختہ ہو جائے پھر ہمیں 11 سال کی عمر میں کیا خیال آئے کہ ہم اس کی تربیت کریں؟ تو بچے کی تربیت تو بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ نکاح سے پہلے ہی کوئی بھی باشعور مرد اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں سوچتا ہے، اور اسی لیے وہ اچھی زوجہ کا انتخاب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کی نسلیں بہترین ہوں، ایک ایسی زوجہ کا وہ انتخاب کرتا ہے جو اس کے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ فہم و شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کر سکیں کہ وہ عقل، فہم، شعور، علم میں آگے بڑھیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا انہوں نے یہاں پر بتایا کہ انسان کی موت کا وقت جب قریب آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی تسبیح، تحمید اور استغفار کثرت سے کرے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ہر فرض کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یعنی کام کے اختتام پر الحمدللہ ہے، یعنی فرض کے بعد نہیں، سوری یہ کہنا تھا کہ جیسے بہت سی دعاؤں پہ ہم کیا پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں نا، تو کام کے اختتام پر اللہ ہی کی حمد و ثنا ہے، کام کرتے ہوئے بھی، اس کے آغاز میں بھی اور اس کے مکمل ہونے پر بھی اللہ ہی کی حمد و ثنا ہے۔ اور حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ جیسے یہاں پر کیا کچھ حکم دیا گیا ہے کہ جب کام مکمل ہو جائے تو اپنے رب ہی کی تسبیح بیان کرو کہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہی کام مکمل ہوا، واستغفر، اور اس سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ یعنی اس سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہماری جیسے ہر نماز کے یعنی استغفار کا حکم کیوں ہے کسی بھی نیک کام کے بعد؟ تاکہ انسان کے اندر ایک عجب نہ آنے پائے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ایک عاجزی رہے کہ جو کچھ بھی عطا ہوا یا جو کچھ بھی میں کر سکا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور مہربانی سے،
اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو میں اس پر اللہ سے ہی مغفرت کی امید کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے کہ کام کے اختتام پر انسان متکبر ہو جائے، اللہ کو ہی بھول جائے اور اپنی ہی انا میں کھو جائے، تو پھر اس کو پھر خیال بھی نہیں آتا، بلکہ اگر اس کام کے دوران پھر کوئی غلطی ہو چکی ہوتی ہے تو وہ اس کا بار بھی لوگوں پر ڈال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے۔ اور ابن عباس نے آپ دیکھیں کہ کتنا کیسے عقل و شعور سے اس بات کو سمجھ لیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فسبح بحمد ربک واستغفر کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تھے وہ مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی ان کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا ہے، کیونکہ ان سے جو کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لینا تھا، وہ جو نبوت کی یعنی رسالت کی تکمیل تھی، وہ ہو گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے لکھا کہ ذہین بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ ان کی صلاحیتوں کو جلا ملے، لیکن اگر زیادہ پروٹوکول دینے سے کسی کے بگڑنے کے خدشات ہوں تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، بعض اوقات یہ بھی ہم اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہیں۔ جیسے میں ابھی بتا رہی تھی کہ کچھ بچے گاڈ گفٹیڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ ان کی کوئی خاص محنت شاقہ اس میں شامل نہیں ہوتی، اور نہ ہی والدین یا اساتذہ کی کوئی ایسی، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے خاص عطیہ ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اس عطیے کی وجہ سے ان کی تعریف کرتے ہیں تو ان کے بگڑنے کے بھی خدشات ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ ایک عجب سا ایٹیچیوڈ محسوس کرتے ہیں، تو اس وقت پھر آپ رک جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی تعریف ہی کرتے رہیں آپ ہر وقت، ٹھیک ہے، پھر اس کو آپ نارمل لیں، اور بچوں کو بھی اسی طرف ہی لوٹائیں کہ ہر اچھے کام کے ہونے پر اللہ ہی کی حمد و ثنا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر ہم اللہ ہی سے استغفار کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی سلسلے کی اگلی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 114 ہے۔ الثالث عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ بعد ان نزلت علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے نزول کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں یہ دعا ضرور پڑھتے تھے، کہ ہر نماز میں یہ پڑھتے اذا جاء نصر اللہ والفتح الا یقول فیہا، مگر اس میں کہتے سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، متفق علیہ، کہ پاک ہے تو اے ہمارے رب اپنی خوبیوں کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت آئی ہے۔ وفی روایت فی الصحیحین انہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ و سجودہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یتأول القرآن۔ اور صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعویل کرتے ہوئے اپنے رکوع اور سجدوں میں اکثر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ معنی یتأول القرآن ای یعمل ما امر به فی القرآن فی قولہ تعالی فسبح بحمد ربک واستغفر، یعنی قرآن کی تعویل کرتے ہوئے کا مطلب ہے کہ قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو اس آیت میں دیا گیا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ بس اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، تو یہ ہمیں بھی اپنے اس میں شامل کرنا چاہیے کہ یہ ہم سیکھ لیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم یہ کر گزریں، ٹھیک ہے، کہ رکوع اور سجود کی تسبیحات میں شامل کر لیں۔ ویسے دیکھیں نا، رکوع میں آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، تو 1 دفعہ اس کو بھی پڑھ لیں یا 3 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور یہی کچھ اور ویریئنٹس میں بھی یہ دعائی بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہو جائے اور ہم اس کو بھی پڑھیں ضرور۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے نا، سبحانک ربنا، اے ہمارے رب تو پاک ہے، و بحمدک، اور تیری ہی تعریف ہے، اللہم، اے میرے اللہ، اغفر لی، مجھے بخش دے۔ تو اس سے انسان کے اندر کتنی عاجزی رہتی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ یا رب العالمین جو کچھ بھی میں نے کیا ہے یہ اس پر تیری ہی حمد و ثنا ہے، یہ تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ممکن ہوا، اور تو ہی تعریف والا ہے، اللہم اغفر لی، مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے۔ اگر اس کام میں کوئی غلطی ہوئی ہے، اور ہم تو بار بار غلطیاں کرتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں اور
بعض اوقات تو ہم کسی غلطی کو غلطی سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو ہم ہر وقت انسان مغفرت طلب کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ باقی ایک حدیث اس سلسلے کی رہ گئی، لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے، 2 رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اگلی دفعہ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔